الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا علیما خبیرا بصیرا الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس کے اندر 4 صفات کو ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر میں نے ایک صفت کا ذکر کیا تھا کان امتاً، کہ حضرت ابراہیم تو ایک پوری امت تھے۔ اس کے بعد میں نے کان امتاً کے 2 معنی ذکر کیے تھے۔ ایک معنی تھا حقیقی میں، حقیقت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، اور دوسرا معنی تھا مجازی اعتبار سے
یعنی حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر قربانیاں اتنی زیادہ دی تھیں کہ وہ پوری قربانیاں پوری امت مل کر نہیں دے سکتی، اتنی قربانیاں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان امتن، حضرت ابراہیم تو پوری امت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ بیان ہو، پچھلے جمعے پر جو کچھ بیان ہوا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ کے اندر شروع کے اندر میں جو تمہید آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے آیت کہ اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا، ایک یہ آیت ہے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا، بابا کون ہے؟ آزارا، اس کا نام آزر تھا۔ اب یہاں پر آ کر بہت سارے علماء نے اس بات سے انکار کر دیا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا، حالانکہ واضح لفظ آ گئے ہیں آزرا تتخذ اصناما آلیہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو کہا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے۔ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، یہ جس کو خطاب ہو رہا ہے اس کا نام انہوں نے کہا تاریخ تھا، تاریخ کے اندر آیا تاریخ، اور یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم کے چچا کا نام تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار اس بات کا کیوں کیا؟ اس بات کا انکار اس لیے کیا کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ نسب ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ بھی مشرک نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے نظریہ گھڑ لیا جی۔ اس بات کو لے کر انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہی بدل ڈالا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم پڑھیں نبی اسلام کا شجرہ نسب جو پڑھتے ہیں یہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو بندہ یہ شجرہ نسب پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ بدعت کرتا ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، سخت گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جب ادھر آتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم بن آزر وہ نہیں کہتے، وہ بن تاریخ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو تاریخ تھا نا یہ موحد تھا اور آزر جو تھا یہ مشرک تھا۔ ہم پوچھتے ہیں تاریخ موحد تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو تاریخ سے تم نے نکالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو تاریخ کی بات تو ہم نے بالفرض ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان تھے؟ وہ بھی تو مشرک تھا، اس نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام کے والد کے بارے میں تو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، کچھ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ زیادہ بات اسی طرف ہے کہ وہ مسلمان تھے، ان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن عبد المطلب کے بارے میں تو کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ پھر بھی تو تم اس اعتراض سے نہیں بچ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرے کے اندر کوئی مشرک نہیں ہے، لہذا یہ بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کے والد کا ذکر ہے نا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اس سے مراد ان کے حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں۔ اس پر دلیل ان کی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو اب کا لفظ ہے، اب والد، اب کا جو لفظ ہے یہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یہ چچا پر بولا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ حضرت یعقوب نے جب اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا حضرت یعقوب کا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی اور حضرت اسحاق کی۔ اب یہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق تو چلو حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت اسحاق تو حضرت یعقوب کے والد تھے، لیکن حضرت اسماعیل تو حضرت یعقوب کے والد نہیں ہیں۔ لیکن بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب کے باپ تو حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل تو نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی لفظ اب استعمال ہوا ہے اور انہوں نے چچا کو بھی شامل کیا، حضرت اسماعیل کو بھی، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن یہ کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ قرآن بہت سارے مقامات پر اب کا لفظ حقیقی باپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح اپنے پاس سے نظریات بنا کر پھر ان پر عقلی دلائل دینا، یہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اذ قال لابیہ آزر تتخذ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یعنی آزر سے کہا کہ بتوں کو معبود کیوں بناتا ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات رہی شجرہ نسب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، لوگوں کو سنانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تاریخی، یہ کوئی شجرہ نسب ہم تک قرآن حدیث کے ذریعے تو نہیں پہنچا ہے، یہ تو ساری تاریخی باتیں ہیں، اور پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کان امتن، حضرت ابراہیم ایک پوری امت تھا۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جتنی قربانیاں دی تھی نا، یہ ساری قربانیاں مل کر پوری امت بھی نہیں دے سکتی۔ وہ قربانیاں میں نے دو آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ پہلی قربانی کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی تھی۔ دوسری قربانی انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر پوری کی پوری قوم سے ٹکر لی تھی۔ آج تیسری قربانی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنے والد سے ٹکر لی تھی۔ کس سے؟ اپنے والد آزر سے ٹکر لی تھی۔ جی سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میرا پیغمبر اپنی کتاب کے اندر ذکر کریں۔ ارے کتنی مبارک ہے میرے پیغمبر کی زبان، جس زبان پر حضرت ابراہیم کے مبارک ذکر آنے لگا ہے۔ کتنی مبارک زبان ہے، یہی تو مبارک زبان ہے نا جس زبان سے صحابہ اکرام کے لیے بشارتیں نکلتی ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا، ایمان کی حالت کے اندر دیکھا، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ اتنی مبارک زبان ہے کہ اس زبان سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا، اس زبان سے آج تک گالی نہیں نکلی، اس زبان سے آج تک کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا جس نے مخالف کو تکلیف دی ہو۔ زمانہ ستا کر تھک گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی سخت کلمہ نکلے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب بھی زمانے کو دیکھا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں لوگ، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، دعائیں دیتے ہیں، کبھی کوئی سخت کلمہ نہیں نکالا اپنی زبان سے۔ یہ کتنی مبارک زبان ہے کہ جس زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہونے لگے ہیں۔ اللہ کون سا تذکرہ ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو میں اپنے لوگوں کو قرآن کی زبانی سناؤں؟ قرآن کہتا ہے اذ قال لابیہ وقومہ
اذ قال لأبیہ یا ابتی، قرآن کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے بچپن میں میری انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، آپ نے مجھے بولنا سکھایا، لیکن آج توحید کا مسئلہ آ گیا، آج اللہ کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ آ گیا میرے بابا جان، لیکن پھر بھی کتنے ادب سے بلا رہے ہیں۔ مسئلہ گرم ہے لیکن لہجہ نرم ہے۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کا انداز ہے کہ مسئلہ تو گرم ہے لیکن انداز محبت والا ہے۔ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو آپ کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کی حالت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کا کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ان کا شیء، ذرہ برابر بھی آپ کا کام نہیں کر سکتے۔ یہی تو بات ہے جو ہم لوگوں کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ پیغمبر ہے، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتا، یہ تو نبیوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم، جس طرح ہم نبیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ولیوں کو مانتے ہیں، تم بھی نہیں مانتے ہو۔ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس پر تم سجدے کرنے لگ جاؤ، اس پر تم عرس منانے لگ جاؤ؟ یہ ہمارے پیغمبر فرما کر گئے ہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر کے اس فرمان کو سینے سے لگا لیا، تم نے پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا۔ اب بتاؤ پیغمبر کے گستاخ ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس کے باوجود ہم گستاخ ہیں۔ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر ناک مت رگڑو، قبروں کی مٹی مت چاٹو۔ ساری زندگی اگر کوئی انسان قبر پر پڑا رہے، دعائیں مانگتا رہے، بابا میرا یہ کام کر دے، ارے بابا تیرا کیا کام کرے گا؟ بابا خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، موت کی آندھی آئی اور بابے کو ختم کر دیا اس نے۔ ما لا یسمع، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قبروں والے سنتے نہیں ہیں، قبروں والے دیکھتے نہیں ہیں، قبروں والے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی، اب بتاؤ لما تعبدو، جب یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کی قبروں پر کیوں نیازیں چڑھاتے ہو؟ ان کی قبروں پر پھر کیوں پھول چڑھاتے ہو؟ ان کی قبروں پر پھر کیوں عرس مناتے ہو؟ یہی ولیوں کی دعوت ہے میرے بھائی، یہی قرآن کی دعوت ہے میرے بھائی۔ اگر آپ یہ آیت نا ان کے پاس لے کر جائیں اور کہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی عبادت اور ان کی قبروں پر جا کر ان کو کیوں آوازیں لگاتے ہو؟ وہ ایک بات کریں گے آپ کے سامنے، وہ کہیں گے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے۔ توجہ میری طرف رکھیں، یہ بات جو آج کرنے لگا ہوں یہ پہلے میں نے نہیں کی۔ کس کے بارے میں ہے؟ بتوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا نا، پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو، ما تعبدون، تو انہوں نے کہا کہ نعبد اصنامن۔ کس کی؟ اصنامن۔ عربی زبان کے اندر یہ اصنام جو ہے نا یہ جمع ہے صنم کی۔ کس کی جمع ہے؟ صنم کی۔ عربی زبان کے اندر صنم اس پتھر کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی شکل پر بنایا گیا ہو۔ عام پتھر جو ہے نا عربی زبان کے اندر اس کو حجر کہتے ہیں، حجر۔ عام جو پہاڑوں پر پتھر پڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر کہتے ہیں۔
جس پتھر پر کسی بزرگ کسی نیک بندے کی شکل بنی ہو نا، جس کو ہم بت کہتے ہیں، وہ خاص شکل بنی ہو کسی بندے کے نام پر، اس کو حجر نہیں کہتے، اس کو صنم کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ عبادت پتھر کی نہیں کر رہا، عبادت بتوں کی نہیں کر رہا، اس شخصیت کی کر رہا ہے جس کی شکل پر اس پتھر کو تراشا گیا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو بات؟ عبادت وہ صرف اس پتھر کی نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کرتے تھے ان شخصیات کی جن کی شکلوں پر ان بتوں کو تراشا جاتا تھا، اور قرآن نے ان کو ذکر کیا، بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کی شکلوں پر مورتیاں بناتے اور پھر ان کو کہتے ہماری حاجات پوری کر۔ دوسری بات، قرآن کریم ایک اور جگہ پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ آیات صرف بتوں کے لیے نہیں ہے، صرف بتوں کے لیے نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورت احقاف۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم انسان کون ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے۔ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارتا ہے کہ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ان کو کیوں پکارتا ہے، وہ آگے سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کہتا ہے ہم عن دعائہم غافلون، اس لیے جواب نہیں دیتے کہ وہ اس کی پکار سے بے خبر ہیں، اس کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اب سنیں، اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے من۔ کیا لفظ ہے؟ من۔ ایک لفظ ہوتا ہے ماں، ایک لفظ ہوتا ہے ماں، ایک ہوتا ہے من۔ جو ماں لفظ ہوتا ہے نا، ماں، میم الف ماں، یہ جہاں پر آتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں پر جن کے اندر جان نہیں ہوتی، جو بے جان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو من ہوتا ہے نا، من، یہ ان چیزوں پر داخل ہوتا ہے جن کے اندر جان موجود ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جان موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر من لفظ آیا ہے۔ اب بتاؤ یہ بتوں کے لیے ہے یا شخصیات کے لیے ہے؟ بتوں کے اندر جان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے اندر جان ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے آیت ہے۔ دوسری آیت قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، ہم قیامت والے دن ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ یہ سورت کا نام سورت یونس ہے میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے ہم قیامت والے دن ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، انتم، تم بھی ٹھہر جاؤ، وشرکاؤکم، تمہارے شرکا بھی ٹھہر جائیں، جن لوگوں کے ساتھ تم شرک کرتے تھے وہ بھی ٹھہر جائیں۔ یہ بت ٹھہریں گے وہاں پر۔ قیامت والے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ نہیں اٹھایا جائے گا میرا بھائی۔ معلوم ہوتا ہے عبادت صرف بتوں کی نہیں ہوتی، ان شخصیات کی ہوتی ہے جن شخصیات کے شکلوں پر بتوں کو تراشا جاتا ہے۔ یہ جو ہندو ہیں، یہ جن مورتیوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی کی شکل پر ہے نا، کوئی ایسا بندہ تھا جس کی شکل پر انہوں نے بنایا اس کو۔ ویسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اس کو تراشا بنا دیا نا، ان کے یہ لوگ تھے جو جن کو وہ سمجھتے تھے یہ بڑے، یعنی کہ بڑے لوگ ہیں،
یہ بت انہوں نے ان کی شکلوں پر بنائے پھر ان کی عبادت کی. ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, پکار نہیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ہم ساری دنیا کو اکٹھا کریں گے, پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا, مکانکم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر, انتم وشرکاؤکم تم بھی ٹھہر جاؤ, تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ یہ بزرگ ہمیں بیٹے دیتے ہیں, یہ ہمیں رزق دیتے ہیں, ہماری پکاریں سنتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے. فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم ان دونوں طبقوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. دونوں جھگڑیں گے آپس میں. کیسے جھگڑیں گے؟ بزرگ کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی. کیا؟ تم نے ہماری عبادت نہیں کی. وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ بزرگ کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی. وہ کہیں گے ہم نے ہر مہینے 11ویں دی تھی, ہم نے ہر مہینے تمہاری قبروں پر جا کر پھول بھی چڑھائے تھے, ہم نے ہر مہینے تمہاری قبروں پر جا کر دیگیں بھی تقسیم کی تھی. جھگڑا ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون تم نے ہماری عبادت نہیں کی. اب بزرگ آگے سے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ کی قسم تم نے ہماری عبادت نہیں کی. اللہ کی قسم فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ گواہ ہے تم نے ہماری عبادت نہیں کی. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی قبروں پر ہم جا کر دیگیں چڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بیٹے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے عبادت ہی ہماری نہیں کی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ گواہ کافی ہے ہمارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین اگر تم نے ہماری عبادت کی بھی ہے تو غافلین ہمیں خبر نہیں ہے. کس سے یہ ختم کی بھی ہے تو ہم جانتے نہیں ہیں. میرے بھائی یہ قرآن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن ہے. یہ دو ٹوک بات کرتا ہے, ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سناتا. تو بچیے ان لوگوں سے. حضرت ابراہیم یہی تو کہہ رہے ہیں اپنے بابا سے, ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. میرے بابا مجھے یاد ہے وہ وقت جس وقت آپ مجھے انگلی پکڑ کر لوگوں کے سامنے لے جاتے تھے. مجھے بولنا نہیں آتا تھا, آپ نے مجھے بولنا سکھایا. مجھے چلنا نہیں آتا تھا, آپ نے مجھے چلنا سکھایا. لیکن آج اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. آج میں وہ ساری محبتیں آپ کی قربان کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں بتوں کی عبادت نہ کیجیے گا. دو راستے تھے حضرت ابراہیم کے سامنے. ایک یہ تھا کہ باپ کے ساتھ مل کر چپ چپیتے زندگی گزار لیتے, ساری دنیا حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ جاتی, بادشاہ بھی حضرت ابراہیم کے گن گاتا, باپ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ چلتا کہ ٹھیک ہے تو مجھے کچھ نہ کہہ, میں عبادت کرتا ہوں بتوں کی, مجھے کچھ نہ کہہ. یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ نہ کہو, ہم جو مرضی کرتے رہیں. یہ دو راستے تھے حضرت ابراہیم کے سامنے تھے نا. اگر حضرت ابراہیم چپ رہ کر زندگی گزارتے تو آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے یا نہیں گزار سکتے تھے؟ گزار سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن کیا کہتے ہیں اپنے بابا کو؟ کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم, اے میرے بابا جان میں چپ رہ سکتا تھا لیکن میرے پاس اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے. اور علم آ جانے کے باوجود اگر کوئی بندہ ظلم کو دیکھ کر, شرک کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا لعنتی انسان کوئی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. علم آ جانے کے بعد اگر انسان آنکھیں بند کر کے چلا جائے, قرآن کی آیات سن لینے کے بعد, پڑھ لینے کے بعد پھر دیکھے قبروں پر شرک ہو رہا ہے, مزاروں پر شرک ہو رہا ہے, آنکھیں بند کر کے چلا جائے, جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے,
اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ میرے بابا جان، میں چپ رہ سکتا تھا، خاموش رہ سکتا تھا، لیکن میرے بابا جان مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے رستے پر لے کر چلوں گا، سیدھے رستے پر لے کر چلوں گا۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب ایک قدم آگے رکھا، پہلے یہ تھا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بتوں کی عبادت ہوتی ہے یہ حقیقت میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، آپ واقعتاً بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، آپ تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے میرے بابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو رحمان کا واضح دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتے ہیں میرے بابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے۔ ایک اللہ کی صفت ہے رحیم، یہ بات میں نے پہلے نہیں کی ادھر۔ ایک صفت ہے رحیم، ایک صفت ہے رحمان۔ مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے نا رحیم، اس کے اندر مبالغہ کم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ مبالغہ کم ہے، یعنی یہ جو صفت اللہ کی رحیم ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرتے ہیں، اور جو صفت اللہ کی رحمان ہے نا، اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہوں اور کافروں پر بھی رحم کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، میں کافروں پر بھی رحم کرتا ہوں، مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہوں۔ اب سنیں، حضرت ابراہیم فرماتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے بابا جان میرا اللہ بڑا رحمان ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ کیسا رحم؟ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو دنیا دیتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، ان کو بیوی بچے دیتا ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہونے کے باوجود اس بندے کو پکڑ کر آگ میں پھینک دوں گا جس نے میرے لیے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم فرماتے میرے بابا جان میرا اللہ بڑا رحمان ہے، کافروں اور مسلمانوں دونوں پر رحم کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے شرک جیسا گناہ کیا تو رحمان جیسا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، رحمان ہونے کے باوجود آپ کو سزا دے گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اب بابا کیا کہتے ہیں؟ یہ تقریر سن کر حضرت ابراہیم کے کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے میرے بیٹے کیا تو میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، تو ان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آگے کہتا ہے لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، کہتا ہے اگر تو باز نہ آیا، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تو لأرجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ کیا؟ پتھر مار مار کر، رجم سنا ہوں، رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا ابراہیم۔ لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے میرے ابراہیم اگر تم انہیں بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے نا تو میں تجھے پتھر بھی ماروں گا، اگر تجھ پر موت واقع ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہ ہوئی تو وہجرنی ملیا،
تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جا. کیا کر؟ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جا. میرے بھائیوں، عزیز دوستو، یہ باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ میرے والدین کی جگہ پر ہیں، کچھ میرے دوست ہیں. صرف یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ چندے دیتے ہو نا، جن لوگوں کو آپ کھالیں دیتے ہو، ان کو کہو جب کھالیں ہم سے لیتے ہو تو پھر قرآن والا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جب چندے ہم تمہیں دیں، کھالیں ہم تمہیں دیں، پھر قرآن پڑھ کے سناؤ نا، کس سے کہانیاں کیوں کرتے ہو ہمیں؟ یہ کہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. یہ قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، یہی اسی پر تو ہمارا دین ہے، اسی پر تو ہمارا اسلام کی بنیاد ہے. اگر ہم اس کے عقیدے نہیں اپنا سکتے تو پھر ہمارے پلے میں کیا ہے؟ عید کی نماز جو ہے 6:45 بجے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں 6:45 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. 6:15 بجے بیان شروع ہوگا. تشریف لائیں، انشاءاللہ اہم گفتگو کریں گی قربانیوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.